نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرماتا ہے، رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے کچھ نہ کچھ عیوب ہوں، ہر انسان عیبوں سے، غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس درمیان کوئی شخص کسی شخص کا کوئی عیب دیکھ لے، اس کا کوئی عیب اس کے سامنے ظاہر ہو جائے اور پھر وہ اس عیب پر پردہ پوشی کرے، تو رب العالمین اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ جو کسی کے عیوب کو ظاہر کرے گا، جو کسی کے عیبوں کو پھیلا دے گا، یعنی کوئی عیب کسی کے اندر، کوئی عیب دیکھا، کوئی غلطی کسی کے اندر دیکھی، تو 10 لوگوں میں جا کر اس کا تذکرہ کر دیا، فرمایا رب العالمین اس کے عیوب کو ظاہر فرما دیں گے اور کل قیامت کے روز اس کے عیوب کو ظاہر فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھیں، کوئی کمی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، تو اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ معاشرے میں نکل کر اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، 10 لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس طرح لوگوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کی عزت اور اس کا وقار لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ بلکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو عزتیں دیں، مسلمانوں کی عزتوں کو نہ اچھالیں۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا رہے، میں نے تو 10 لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی کر ڈالی، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ 10 لوگوں میں بے عزت کر ڈال۔ نہیں بھائی، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ دوسرے مسلمان کی عزت کرنا سیکھیں، دوسرے مسلمان کو عزت دینا سیکھیں۔ ایک اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کی عزتیں اچھالتے پھریں، دوسروں کی عزتیں کو گرائیں۔ ہاں، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے باوجود اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی غلطی پر پردہ پوشی کی جائے، وہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس درمیان ایک شخص آیا اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے لگا، تو تمام صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے دوسری مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی، ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائی۔ تیسری مرتبہ پھر جو ہے برا بھلا کہا، یہاں تک کہ گالیاں بھی دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ میں پھر اس کی جوابی کارروائی شروع کر دی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ تم سے برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ اس کے جواب کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ وہ تمہیں برا بھلا کہتا تھا، وہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور لیکن جب تم نے سامنے سے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا اور شیطان وہاں پر آ گیا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں نبی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا۔ تو یہاں اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا بھی کہہ رہا ہے تو اس حد تک بھی ہم معاف کرنا سیکھیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ سن کے گلے کے اندر ایک شخص نے زور سے پٹا ڈالا اور آپ کو کھینچنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بھائی رحم کرو، میرے اوپر سے یہ پٹا نکال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، کوئی جوابی کارروائی اس طرح کی کچھ نہیں کی۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر برا نہیں کرتا ہے، عام طور لوگوں کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ برا کرنے تو دور کی بات ہے، یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ہر ایک کو عزت دینا سیکھے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو عزت دو، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہیں وہ حرام قرار دی گئی۔ اس میں ایک عزت ہے، ایک اس کا جو ہے خون ہے، ایک اس کا مال ہے۔ یہ 3 چیزیں، یعنی ایک عزت بھی اس میں ہے۔ تو عزت کا احترام کرنا، کسی کی شخصیت کو مجروح نہ کرنا بے جا طور پر، ہاں ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے سامنے اس کے کارنامے ہیں، ہمیں جی پتہ ہے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کارنامے کہنے کے لیے کہ ہمارے سامنے اس کے کارنامے ہیں؟ آپ کون ہو گے کارناموں کو چیک کرنے والے؟ آپ کون ہو گے کسی کی فائل چیک کرنے والے؟ فائل چیک کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے،
وہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ آپ کے عیبوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں دیکھیے کہ آپ کے اندر کس سطح کا ایمان ہے، اس کے بعد دوسروں کے تذکرے کیجیے، آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ بھائی ہمارے سامنے سارا کچا چٹھا ہے اس کا، ہمیں تو سارا، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے۔ بھائی اگر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہے تو آپ پردہ پوشی کیجیے، کہیے ہاں کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے قابل احترام ہے، ہاں اچھے آدمی ہوں گے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ کو عیوب کھول دیجیے۔ کسی انسان کو بس موقع ملتا ہے کسی انسان کے بارے میں کہ فلاں آدمی کا کوئی تذکرہ ہوا، ذکر خیر ہوا، اور ہر انسان کے اندر کوالٹیز رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا کام کرنے کی بھی، تو اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کرنے کے بدلے اس کے ساتھ برا کرنے کا سوچتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کہہ دیتے نہیں ہمارے سامنے آپ کو پتہ نہیں 5 سال پہلے اس نے کیا کیا تھا، 10 سال پہلے وہ کیسا تھا، 20 سال پہلے وہ کیسا تھا، 2 سال پہلے اس نے کیا معاملہ کیا، ابھی 1 سال کا پہلے کیا کیا۔ بھائی 1 سال، 10 سال اور 5 سال کی بات کرتے ہیں، اور رب العالمین تو اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ 1 منٹ پہلے کافر تھا اور 1 منٹ کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا اور اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اور آپ پچھلے 20 سال کے بعد 20 سال کا تذکرہ لے کے بیٹھے، 10 سال کا، سال کا تذکرہ، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو گئی۔ اپنے دل کو تھوڑا وسیع کیجیے۔ اس لیے یہ برائیاں اس وقت معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور تھوڑا سا دامن کو وسیع کیجیے کہ شاید اس شخص نے اب توبہ کر لی ہو۔ آپ جس نظر سے آج تک اس کو دیکھ رہے ہیں شاید وہ اب ویسا نہیں رہا، اب اس کی توبہ ہو چکی ہو، اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور وہ اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر لانے کی سوچ رہا ہے، لیکن آپ کی باتیں، آپ کی چغلیاں اور آپ کے تانے شاید اس کو دوبارہ سے ان گناہوں پر نہ ابھار دیں۔